آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کیسے اور کہاں کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو اس بات کا علم نہ تھا کہ رحمت دو عالم کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے۔ لوگ اس مسئلے پر غور و فکر کر رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گویا ہوئے۔ میں نے نبی کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نبی اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے۔ یہ ارشاد نبوی سننے کے بعد اس بارے میں ساری تشویش ختم ہو گئی۔ لوگوں نے بستر مبارک کو لپیٹا اور جہاں بستر مبارک تھا وہاں قبر کھود دی گئی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو پہلے زمین پر ایک سرخ رنگ کا کمبل بچھایا گیا، پھر قبر شریف میں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، حضرت فضل اور حضرت کشم فرزندان سیدنا عباس اور حضرت شکران رضی اللہ عنہ جو نبی کریم کے آزاد کردہ غلام تھے چاروں اترے۔ حضرت اوس بن حولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے واسطے ہمیں بھی رحمت عالم کی تدفین میں حصہ لینے کی سعادت میں رحمت فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی قبر شریف میں اترنے کی اجازت دی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد بزرگوار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک خواب عرض کیا کہ 3 چاند میری گود میں آ کر گرے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تیرا یہ خواب سچا ہوا تو تیرے گھر میں ساری دنیا سے 3 بہترین آدمی دفن ہوں گے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عائشہ، یہ ان 3 چاندوں سے افضل ترین چاند ہے۔ صحیح بخاری میں اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی کریم کی وفات میرے حجرے میں ہوئی اور میری باری کے دن ہوئی، اور حضور نے میرے سینے اور گردن کے ساتھ تکیہ لگایا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی آخری گھڑی اور آخرت کی پہلی گھڑی میں میرے لب دہن کو اپنے حبیب کے لب دہن سے جمع فرمایا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم سب اکٹھے تھے اور رحمت عالم کے فراق میں ہم رو رہے تھے، اور ہم میں سے کسی نے اس رات کو آنکھ تک نہ جھپکی۔ ہم سب سرور عالم کی روح انور کی زیارت میں محو تھے کہ سحری کے وقت ہم نے خدالوں کی آوازیں سنی تو ہماری چیخیں نکل گئی۔ جتنے لوگ مسجد میں جمع تھے ان کی آہ و فغاں کی آوازیں بھی بلند ہونے لگی۔ سارا مدینہ طیبہ اس آہوزاری سے لرز گیا۔ حضرت بلال نے صبح کی اذان دی۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آپ رضی اللہ عنہ پر گریہ طاری ہو گیا اور سسکیاں لے لے کے رونے لگے۔ اس چیز نے ہمارے حزن و ملال میں مزید اضافہ کر دیا۔ لوگوں نے حجرہ شریف میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند کر دیا گیا، اور حضور کا یہ فراق ہم سب کے لیے عالم انگیز اور روح فرسا تھا کہ دنیا کی کوئی مصیبت اس سے زیادہ المناک نہ تھی۔ ہم پر جب بھی کوئی ابتدا پڑتی تو ہم سرکار دو عالم کی جدائی کے روح فرسا صدمہ کو یاد کر کے اپنے دلوں کو تسلی دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سموار کے دن ہوئی اور تدفین بدھ کی رات ہوئی۔ متقدمین اور مطہرین علماء امت نے اس قول کی تائید کی ہے۔ ان میں سے حضرت امام جعفر صادق ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ اور سلام بن طرحان تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے اسما گرامی زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ نبی رحمت نے زوال آفتاب سے پہلے سموار کے دن رحیلت فرمائی اور منگل کے دن حضور کی تدفین عمل میں لائی گئی، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ ان اقوال کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں یہ دوسرا قول غریب ہے، مشہور قول وہی ہے جو ہم نے جمہور علماء سے پہلے نقل کیا تھا کہ حضور کے وصال پر ملال سموار کے دن ہوا اور تدفین بدھ کی رات کو عمل میں لائی گئی۔ حضور کی تدفین کے بعد حضرت بلال بن رہا رضی اللہ عنہ نے پانی کا مشکیزہ لیا اور اس سے سرور عالم کے مزار پر چھڑکاؤ کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چھڑکاؤ کا آغاز سر مبارک کے دائیں طرف سے کیا، یہاں تک کہ قدمین شریف تک سارے مرکد انوار پر چھڑکاؤ کر دیا۔